السحر إن الله سيبطله۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جادوگر کن کن چیزوں کے ساتھ جادو کر سکتا ہے، کیونکہ جس انسان پر بھی جادو کیا جائے، جادوگر جس انسان پر بھی جادو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اس کی کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ جس کے ذریعے اس پر جادو کر سکے۔ وہ چیز کچھ بھی ہو سکتی ہے، تو وہی چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو جادوگر استعمال کرتے ہیں جادو کرنے کے لیے جس انسان پر جادو کرنا ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جادوگر جو ہے وہ اپنی پڑھائی کے ساتھ جو منتر جنتر بولتے ہیں، پہلا کام تو ان کا یہ ہوتا ہے۔ لیکن پھر اگر کسی پر بہت ہیوی اور اس کو بیمار کرنے کے لیے، اس کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے، یا پھر اس کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کیا جائے، تو وہ اس کی ذاتی کچھ اقسام جو چیزیں ہیں اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان چیزوں میں سے پہلی چیز کپڑا۔ جادوگر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مجھے کسی طرح جس پر میں نے جادو کرنا ہے اس کا کوئی نہ کوئی جسم کا کپڑا مجھے مل جائے، وہ شلوار کا ہو، قمیض کا ہو، ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہو، یا پھر پوری قمیض ہو، پوری شلوار ہو، پینٹ ہو، شرٹ ہو، جو بھی ہو، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مجھے اس کے جسم کا کوئی بھی ایک ٹکڑا کپڑے کا مل جائے۔ اس کے بعد دوسری چیز، کچھ جادو تصویر پر بھی کیے جاتے ہیں۔ اب تصویر کسی انسان نے کسی کی کھینچ دی، کسی کو کیا پتہ چلتا ہے؟ مختلف مواقع پر، شادی بیاہ پر، فنکشنوں پر مختلف لوگ مختلف تصاویریں لیتے ہیں، کسی کو کیا پتہ چلتا ہے؟ تو ان کی کوشش آج کل یہ بھی ہوتی ہے کہ تصویر پر جادو کیا جائے، کیونکہ تصویر پر جو جادو کیا جاتا ہے اس کو سامنے رکھ کر اس پر جنتر منتر پڑھ کر، تو اس پر الٹے سیدھے منتر وغیرہ پڑھ کر تو اس کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس پر سحر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو تصویر پر بھی جادو ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگلی چیزیں، اگر انسان کے جسم کی بات آ جائے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ناخن کاٹے ہوئے ہوتے ہیں نا انسان کے، ان پر جادو کیا جائے۔ وہ جادوگر اس انسان کے ناخن لینے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر جو جادو کروا رہا ہوتا ہے وہ اس جادوگر کو اس انسان کے ناخن وغیرہ لا کر دیتا ہے، یا پھر جادوگر خود کوشش کرتا ہے، یا اس کو جانتا ہو، کسی تعلق سے اس کو کوئی جانتا ہو تو وہ اس سے لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے کہیں سے بھی اس کے ناخن ہمیں مل جائے۔ اسی طرح جادوگر یہ کوشش کرتا ہے جادو کرتے وقت کہ مجھے اس انسان کے بال میسر ہو جائیں، اس کے ٹوٹے ہوئے بال، اس کے جو کاٹے ہوئے بال ہوتے ہیں، کسی بھی حصے کے وہ بال مل جائے، سر کے ہوں، کسی بھی حصے کے ہوں وہ بال ہوں اس کے جسم کے، وہ مجھے مل جائے، تو اس سے اس کو جادو کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے، اور وہ جادو بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ تو بال، ناخن، اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ جب کاٹتے ہیں تو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں چھپا کر رکھیں، یا پھر اس کو دفن کر دیں کہ ان تک کوئی پہنچ نہ سکے، تو دان ٹوٹے پھر بھی۔ تو اس لیے وہ لوگ ان چیزوں کو لے کر اس پر جادو کرتے ہیں، وہ جادو پھر بہت انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی طرح اگلی چیز کہ انسان جس راستے سے گزر رہا ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک انسان کو پتہ ہے کہ یہ جو فلاں شخص ہے یہ روزانہ اسی گلی سے، اسی سڑک سے، اسی راستے سے ہو کر یہ فلاں کام پر جاتا ہے روزانہ، تو وہ لوگ ایسے کرتے ہیں جادوگر کہ جس راستے سے اس نے گزرنا ہوتا ہے اس راستے پر کوئی جادو نما، کوئی پڑھائی شدہ، کوئی عمل کی ہوئی کوئی چیز پہ پھینک دیتے ہیں کہ جو اس کے جسم کو ٹچ ہوتی ہے، اور پھر وہ اس چیز کو جا کر اٹھا لیتے ہیں اور اس پر جا کر پھر وہ جادو کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کی ایک اور حالت یہ بھی ہے کہ راستے سے گزرتا ہوا جو انسان ہوتا ہے اس کے پاؤں کی مٹی لینا، یا پھر وہ جس جگہ سے گزرا ہے اس کے پاؤں کے نشان وہاں لگے ہیں تو اس سے کسی چیز کو مس کر لینا، چھو لینا، کسی کپڑے کو اس کے ساتھ چھو لینا، یا پھر اس جگہ سے کوئی مٹی لے لینا، اگر وہ زمین کچی ہے تو کوئی مٹی اٹھا لینا، یا پھر کوئی کنکر وغیرہ، کوئی پتھر وغیرہ پڑے ہوئے ہیں ان کو اس کی جوتائیں، اس کا جسم ٹچ ہوا ہے اس کو اٹھا لینا۔ تو یہ بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی عقل سے بھی قاصر ہوتی ہیں کہ یار میں جس جگہ سے گزر رہا ہوں مجھے نہیں پتا میرے پاؤں میں کہاں کہاں سے مٹی لگی اور کس کس جگہ کو میں نے چھوا، کس کس زمین کو چھوا۔ یہ وہ لوگ بہت دھیان رکھتے ہیں کہ وہ جس چیز
چیز کو وہ ان کی صرف کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح جو انسان پر ہم جادو کر رہے ہیں اس کے جسم سے کوئی چیز ہماری اس کے ساتھ ٹچ ہو جائے یا پھر اس کی ٹچ شدہ چیز ہمارے پاس آ جائے. یہ ان کی حد الامکان کوشش ہوتی ہے کہ یا پھر جو وہ چیزیں پہنتا ہے، کپڑے، جوتا، کوئی بھی چیز اس کے جسم کے ساتھ جو ٹچ ہوئی ہے وہ ہمیں مل جائے، یا اس کے جسم کے ساتھ جو چیزیں اتری ہیں، بال، ناخن جو اترے ہیں وہ ہمیں مل جائے، یا پھر ہماری کوئی چیز اس کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو جائے، اس کے پاؤں کے ساتھ، اس کے جسم کے ساتھ، اس کے ہاتھوں کے ساتھ کوئی ٹچ ہو جائے وہ ہمیں مل جائے، پھر وہ لوگ اس پر جادو کرتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور انداز ہے ان کا، اگر ان کو یہ چیزیں نہ ملے، اس کے جسم کے ساتھ ٹچ ہوئی مس ہوئی تو وہ کرتے ہیں کہ اس کے گھر کے باہر کیل ٹھوک دیتے ہیں. اگر تو وہ اس انسان کو جانتے نہیں ہے، اس کے ساتھ جان پہچان نہیں ہے، اس کے گھر آنا جانا نہیں ہے، تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کسی ایسے وقت میں جا کر جب لوگ سو رہے ہوں، جب لوگ کوئی دیکھے نا، تو اس کے گھر کے باہر جا کر وہ کیل ٹھوک دیتے ہیں ایسی جگہ جہاں پر کسی کی نظر نہ ہو پڑے. تو اگر تو وہ جادوگر یا پھر جادو کروانے والا کوئی رشتہ دار ہو، گھر میں سے ہو، کوئی جانتا ہو، تو پھر وہ کرتے ہیں کہ اس کے گھر میں دم شدہ یا پھر جو دم تو نہیں سے کہہ سکتے، منتر جنتر جو پڑھتے ہیں، وہ عمل کیے ہوئے جو کیل ہوتے ہیں وہ اس کے گھر میں کسی جگہ جا کر چھپا دیں. اب مثال کے طور پر کوئی انسان کسی گھر مہمان جاتا ہے تو 5-6 گھنٹے کے لیے جاتا ہے، تو ضروری تو نہیں نا کہ وہ جو میزبان ہے وہ گھر والے ہیں ایک ایک پل اس کے طرف دھیان رکھیں، اس کے پاس بیٹھیں. وہ انسان واش روم میں بھی جاتا ہے، وہ انسان ایک دو کمرے سے دوسرے کمرے میں بھی جاتا ہے، صحن میں، کچن میں، کسی بھی جگہ جاتا ہے. کیل کتنا سا ہوتا ہے، وہ 2-3 کلو کو جہاں مرضی چھپا دے، کسی کو کیا پتا، کسی کو کیا خبر. وہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے بھی جانا چھپانا چاہے تو چھپا سکتے ہیں. تو ایسے یہ بھی کہ ان کا انداز ہوتا ہے کہ وہ کیلوں کو یا پھر گھر کے باہر ٹھوک دیتے ہیں، یا پھر جو اگر وہ ان کے گھر تک ان کی رسائی ہو، گھر میں داخل ہو سکے، تو ان کیلوں کو پھر ان کے گھر کے اندر بھی جا کر یا کہیں چھپا دیتے ہیں یا پھر کہیں گاڑ دیتے ہیں. اس سے بھی بہت سخت جادو کیا جاتا ہے. اسی طرح ایک اور بہت خطرناک انداز ان کا یہ ہوتا ہے کہ جو کھانے کی اشیاء ہوتی ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر یہ انسان ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے تو اس کا جو بچا ہوا کھانا ہے نا، جو سالن بچ گیا، جو روٹی بچ گئی ہے، اس پر یہ جادو کرتے ہیں. اگر یہ ایسا کوئی موقع نہ ملے تو پھر یہ کرتے ہیں کہ ان کے گھر سے اگر کوئی اجناس، کوئی چیزیں ہمیں مل جائیں، گندم، آٹا، روٹی، چاول، کچھ بھی مل جائے تو ان کے گھر سے وہ چیزیں لے کر اس پر جادو کیا جاتا ہے. تو لب لباب بات کا یہ ہے کہ جادوگر ان چیزوں کو لینے کی کوشش کرتا ہے کہ جس کے ساتھ انسان کا جسمانی تعلق ہو، جس کا انسان کے ساتھ کھانے کے ساتھ تعلق انسان کا جسمانی ہوتا ہے، پہننے کی جو چیزیں ہیں وہ جسمانی لحاظ سے. تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کی جسمانی اشیاء کو لے کر اس کی روحانیت کو تنگ کریں، اس کی روحانیت کو مسئلہ کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک انسان کے جو جسم ہے اس کی چیزیں کسی کو نہ ملے گی تب تک وہ اس پر کیسے حملہ آور کر سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان چیزوں کے بغیر جادو ہوتا ہی نہیں، ہو سکتا ہے، لیکن جو خطرناک جادو ہے، جو عام جادوگر، جو ہر جادوگر کرتا ہے، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی ہمیں کوئی بھی چھوئی ہوئی، مس کی ہوئی، ٹچ کی ہوئی اس کے جسم کے ساتھ ہمیں کوئی چیز مل جائے، یا پھر اس کے گھر سے کوئی کھانا مل جائے، کوئی اجناس مل جائے، اس پر ہم جادو کریں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جن پر جادو کیا جا سکتا ہے. اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہر بندہ ان سب چیزوں کا دھیان رکھے، کیونکہ یہ سب ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہم تصویروں کا دھیان رکھیں، ہم کھانے کی چیزوں کا دھیان رکھیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے رشتہ دار میں کون ایسا کر سکتا ہے، ہمارے جاننے والوں میں سے کون ایسا کر سکتا ہے. تو ایسا ممکن نہیں. بس اس کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ سوالات کرتے ہیں کہ کن کن چیزوں پر جادو ہو سکتا ہے. تو ان کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بس یہ جو چیزیں ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں ان پر جادو کیا جا سکتا ہے. اور بھی بہت گندی چیزیں ہیں، میں جن کو میں جانتا تو ہوں لیکن ڈسکس کرنا میں ضروری نہیں سمجھتا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، وہ بہت ساری گندگی کو لے کر، بہت کچھ لے کر وہ جادو کرتے ہیں، لیکن ان کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے، نہ ہی ان کو کوئی فائدہ. تو ان سب چیزوں کو لے کر جادوگر جادو کر سکتا ہے. تو بس ہمیں دعائی کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کہ اگر ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں اگر کوئی ایسا کوئی خبیث انسان ہے تو اس کو ہدایت عطا فرما، اس کو اس کے جو برے ارادے ہیں اس کو نیست و نبود اس ارادوں کو فرما، اور ہمیں ان خباثت سے، ان غلاظت سے اور اس بیماری سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی ناصر ہوں. واللہ عالم بالصواب.